تو صلاۃ الرغائب کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، پیچھے سے اس کا تعلق گزر گیا۔ دوسری چیز جو لوگ اس مہینے میں عام طور پہ کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ عمرے کا اہتمام۔ یاد رکھیے گا کہ لوگ اس مہینے میں خاص طور پہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور اس کو بڑا عمرہ اور برکت والا عمرہ کرتے ہیں۔ تو بخاری کی روایت آپ کو سناتی ہوں، بڑی طویل روایت ہے، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اور بڑی پیاری روایت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عائشہ خالہ تھیں کس کی؟ عروہ کون ہے؟ بن زبیر سے پتہ چل رہا ہے؟ اسما کے بیٹے تھے، زبیر ان کے شوہر تھے، تو خالہ اور بھانجے کی ساری کہانی ہے۔ اب امیجنیشن ملا، میں حدیث تھوڑی سنا رہی ہوں لیکن میں نے پوری تفصیل سے اس حدیث کو پڑھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے، عروہ بن زبیر بھی بیٹھے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور بھی صحابہ تھے۔ عروہ نے حضرت ابن مسعود سے کہا کہ ابن مسعود یا ابن عمر تھے غالباً، دونوں میں مجھے ڈاؤٹ ہے لیکن دونوں میں سے کوئی ایک عبداللہ تھے، کہا یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ رجب میں کیا؟ تو وہ صحابی کہنے کے ہاں کیا ہے۔ اب آپس میں ینگ لڑکے آپس میں دو تین لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ہاں انہوں نے کیا ہے۔ حضرت عائشہ بھی پیچھے بیٹھی یہ باتیں سن رہی تھی، تو عروہ نے جب یہ بات اپنے دوست کی زبان سے سنی تو کہا امی عائشہ یہ بتائیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ کیا؟ تو اب ذرا حضرت عائشہ کا اصلاح کا طریقہ سنیے، عربی کی حدیث نام بھی کوٹ کروں، کہتی ہیں اللہ ابن عمر کو بخشے، یعنی اللہ اس کی بخشش کرے، پیار سے کہہ رہی ہیں، یعنی مطلب کہ یہ غلط مسئلہ بتا رہا ہے۔ واللہ ما تمرا، نہیں عمرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی رجب قط، رجب میں کوئی ایک عمرہ بھی نہیں کیا۔ اور کہتی ہیں کہ یہ تو خود نبی کے ساتھ ہر عمرے میں موجود تھا لیکن یہ بھول گیا ہے۔ 4 عمرے کیے اللہ کے نبی نے ساری زندگی میں، 23 سال مکہ مدینہ کے ارد گرد گھومتے رہے، لیکن ایک سفر میں ہی ہم کہتے ہیں 4 عمرے کر کے آئے، اور گن کے بتانا جو ہے کہ مسجد عائشہ سے میں نے احرام باندھے، پھر میں نے ایک عمرہ کیا، پھر میں نے دوسرا کیا، پھر میں نے، بھئی کس کو سناتے ہو، کس کو کہتے ہو؟ تو بہرحال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ نہیں کیا رجب میں۔ آپ کرتے ہیں، آپ جائیے، آپ نے کب سے نام دیا ہوا تھا، آپ کا نام ہی رجب میں نکلا ہے، نو پرابلم۔ آپ کو موقع ہی اس مہینے میں مل رہے ہیں، آپ کی چھٹیاں، آپ کے ہسبینڈ کی چھٹیاں ہیں، آپ کے بچوں کا کوئی مسئلہ ہے، نو پرابلم ایٹ آل، حرام نہیں، بٹ دل میں یہ نیت رکھ کے کہ رجب میں عمرہ کرنے سے زیادہ ثواب ہوگا، یہ کریں گے تو گناہ ہوگا۔ بات واضح ہے، کوئی اس میں الگ سے عمرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر تیسری چیز، بعض لوگ اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اور وہ روزے بھی کیسے رکھتے ہیں؟ خاص روزے ہوتے ہیں۔ کس طریقے سے روزے رکھتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے یہ رجب کا مہینہ ہے، اس کے بعد شعبان آنے والا ہے، اس کے بعد رمضان ہے، کچھ لوگ اب سے ہی مسلسل روزوں پہ چل پڑتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رجب، شعبان اور رمضان میں مسلسل 3 مہینے آپ نے روزے نہیں رکھے، اور کچھ لوگ خاص طور پہ 27 رجب کو روزہ رکھتے ہیں۔ معراج کے نام پہ، وہ آگے بھی معراج کا واقعہ ذکر کرتی ہوں تو اس میں بھی بتاؤں گی، حالانکہ اللہ کے نبی نے ایسا کوئی روزہ نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 3 دن کا روزہ، جس کو یوم 20 کے روزے کہتے ہیں، آپ رکھتے تھے، اس مہینے بھی رکھیے، نو پرابلم۔ اگر پیر اور جمعرات کو آپ روزہ رکھتے تھے، موسٹ ویلکم، ضرور رکھیے، کوئی منع نہیں کر رہا آپ کو، بٹ یہ سوچ کر ایسے ہوگا۔ دیکھیں میں مثال دیتی ہوتی ہوں، آپ کو سمجھا دوں، آپ نیچے E6 سے گزر رہے تھے، جب آپ واپس گئے تو یہاں راؤنڈ اباؤٹ آئے نا، راؤنڈ شیئرنگ کہتے ہیں آپ، اب آپ یہاں گھومے، ادھر دیکھا، ادھر سے گھوما، ادھر سے آئے، گھومے نا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ بنایا ہوا کہ آپ نے جدھر بھی جانا ہے اسی میں سے گھوم کے جانا ہے۔ اچھا، امریکہ میں سٹاپ سائنز ہوتے ہیں، کئی جگہ ادھر بھی ریڈ لائٹس ہیں تو آپ رکتے ہیں نا، کیوں رکتے ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ریڈ لائٹ پہ آپ نے رکنا ہے۔ اچھا، آپ چلے گئے، آپ تھوڑا دور گئے، نہ وہاں راؤنڈ اباؤٹ ہے اور نہ وہاں سٹاپ سائن ہے، تو آپ وہاں گاڑی روک لیں، بس ایسے ہی روک لیں، آپ روک سکتے ہیں، آپ کو فون یوز کرنا تھا، آپ کو کوئی بات یاد آ گئی، کچھ فیل ہو گیا، ڈائریکشن ٹھیک نہیں، آپ سائڈ پہ گاڑی روک لیں، اٹس اوکے، بٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں رکنا لا ہے، اور اب نارویجین لا کہتا ہے کہ اس روڈ پہ ضرور 2 منٹ رک کے آگے جاؤ، اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ کو ثبوت دکھانا پڑے گا نا۔ اگر روز ہی آپ یہ کام کریں یا آپ کے وہاں رکنے سے پچھلی گاڑی کو نقصان ہو اور پولیس مین آ جائے تو وہ آپ سے پوچھے وائی یو آر ہیئر، تو آپ کہتے ہیں نہیں یہاں کھڑا ہونا قانون کا حصہ ہے، تو وہ آپ کو لے جائے گا نا قانون والوں کے پاس، سمپل سی بات ہے۔
جب ایک روڈ پہ آپ اپنی مرضی سے رک نہیں سکتے، ضرورتاً رک سکتے ہیں، آپ کو کوئی غلط ڈائریکشن لیا، آپ یو ٹرن بھی بنا سکتے ہیں، پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے ضرور گھوم کے دوبارہ پھر سیدھا جانا ہے. تو دین کے معاملے میں بہت کلیئر کٹ میسج یہی ہے کہ جو چیز صحیح روایت سے مل جائے اس کو کر لیں. 27 رجب کو نہ تو کوئی روزہ رکھا آپ نے نہ کچھ. اور سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، پہلی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ جاؤ. یہ دیکھیے کہ ہم اللہ کے قدموں سے آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ رسول تو آج ہمارے سامنے نہیں ہے، تو کیسے کہ قرآن کا حکم اللہ سے آگے جانا ہے، یعنی قرآن کے حکم سے آگے چلے جائیں گے تو اللہ سے آگے گئے، اور حدیث سے آگے جائیں گے تو رسول سے آگے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے، بلکہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے سے منع کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر اس طرح جیسے مجبور کرتے تھے کہ روزہ توڑ دو، کیونکہ رجب کی تعظیم کرنا اور اس میں روزہ رکھنا یہ دور جاہلیت کی رسم تھی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب عربی کی، اس کے اندر آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. عادتاً رکھیے. اگر مثال ہے 27 رجب کو پیر آ گئی اور آپ پہلے ہی رکھتے تھے، رکھ لیجئے، نو پرابلم. جمعرات آگے رکھ لیں. کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، وہ ایک دن رکھتے ہیں ایک دن نہیں رکھتے. صوم داؤدی کہتے ہیں، 27 کو آپ کے روزے کا دن تھا، آپ ضرور رکھیے، بٹ دل میں وہ نیت رکھ کے کرنا، اس کے لیے پھر آپ کو ایک قانون دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے بعد ہم معراج کی بات کر لیتے ہیں. 27 رجب کو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقع معراج ہوا اور آپ نے یہ سب کچھ کیا. آپ یہ دیکھیے قرآن پاک میں سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پہلی آیت جا کے پڑھ لیجئے گا. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی تک لے گیا، اور تاکہ وہ اس کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائے. اب یہ بات آج نہیں اس لیے کروں گی کہ جو ہمارے پچھلے 2 سالوں کے لیکچرز میں نے دیکھے ہیں ویب سائٹ پہ ڈلے میں رجب کے کیلنڈر کے اندر، تو اس میں جو پرانا ہے سب سے وہ پورا واقعہ معراج کو میں نے پورا A to Z بتایا ہوا ہے. تھوڑے سے ہنٹس ابھی دے دیتی ہوں، لیکن کلیئرلی وہاں بات ہم نے بہت تفصیل سے کی تھی. اور جو پچھلے سال کا تھا وہ اس میں جنرل بات تھی، تو یہاں صرف سمری رکھ دیتی ہوں کہ واقع معراج ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعہ ہوا تھا. اللہ کے نبی کے 2 پیارے رشتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو گھر میں دکھ درد کو بانٹتی تھی، اور ابو طالب جو کہ باہر کی دنیا میں ایک سپورٹ تھے، وہ دونوں 10 نبوی میں دنیا سے چلے گئے. اللہ کے نبی اداس رہنے لگے، اور مکہ والوں کے ظلم و ستم اتنے بڑھ گئے کہ ان کو یہ تھا کہ اب ابو طالب نہیں رہے تو جب مرضی اس کو مار دیں، اور گھر میں تسلیاں دینے والی خدیجہ نہیں رہی تو اس کو جو مرضی کہہ دیں. حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی دل سوزی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو واقعہ معراج کروایا. 2-3 اس کے موٹیوز تھے، جس میں ایک تو آپ کو اس غم کو بھلانا ہے، جیسے آج بھی کوئی بہت دکھی ہو تو آپ کہتے ہیں چلو اس کو گھمانے لے جاتے ہیں، ایک چیز تھی. دوسری واقعہ معراج کی حکمت کیا تھی کہ مکہ والوں کی مہلت ختم ہو چکی تھی. سچی جو بات ہے ان کے دن گنے جا چکے تھے. جس نے نبی سے خیر لینی تھی اللہ نے دلوا دی، باقی دلوں میں تیل نہیں تھا. اللہ نے کہا چھوڑو ان کو نکالو، نبی کو نکالو، تم پڑے رہو ادھر کیونکہ اس کی ادھر بھی ضرورت ہے. تو آپ کو مدینہ کا رستہ دکھایا گیا تھا، مہجر بولتے ہیں. آپ کو اپنے واقعہ معراج کے دوران جبرائیل جب مکہ سے لے کر بیت المقدس جا رہے تھے تو نیچے آپ نے دیکھا کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ تھے. تو آپ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجئے یہ آپ کا اب مہجر ہوگا. اور ٹھیک 1.5-2 سال کے بعد پھر آپ انہی رستوں سے ہجرت کر کے گئے تھے. یہ ایک حکمت تھی کہ آپ کو مانوس کیا جا رہا تھا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نبی کا جو علم ہوتا ہے نا، یہ علم یقینی علم ہوتا ہے. لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا، نشانیاں دکھائی گئی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقع معراج ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. انڈائریکٹلی سورۃ نجم میں کہ جس میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا اور آپ کا اتنا قریب سدرۃ المنتہا تک جانا، یہ واقعہ مکہ سے لے کر بیت المقدس کا سفر زمین سے ہوا تھا، بائی واک جس کو آپ کہیں گے. براق کے اوپر سواری تھی، اس کے اوپر آپ جاتے تھے، اتنی دور اس کا قدم پڑتا تھا جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے. اور اس کا پورا واقعہ کہ ایک دن پہلے فرشتے آ کے آپ کو دیکھ گئے تھے.
آپس میں فرشتے باتیں کر رہے تھے، کون ہے جن کو معراج کرانی ہے، اچھا یہ ہیں، اچھا یہ. پھر اگلے دن آ کے آپ کا دل مبارک کھولا، شک صدر ہوا، اس کو زمزم سے دھویا، پانی کا کچھ لائے گئے، یعنی آپ کے اندر علم اور حکمت ڈالا گیا. کیوں کہ ان آنکھوں سے آپ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے جو دیکھا گیا، اور ان کانوں سے وہ نہیں سن سکتے تھے، تو حکمت کے موتی بھرے گئے. آپ کے سینے پہ نشان تھا. اس کے بعد اگلے دفعہ جب لوگوں نے دیکھا کہ جیسے کسی نے اوپن ہارٹ سرجری کی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کو بائی روڈ کہہ لیجئے بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. رستے میں قوم سمود کی بستیاں دیکھیں، مدین والوں کی بستیاں دیکھیں، سفید زمین دیکھی. پھر راستے میں کچھ واقعات دکھائے گئے آپ کو. واپسی کے سفر میں مکہ والوں کا ایک قافلہ آ رہا تھا، ان کا اونٹ گم چکا تھا. اللہ کے نبی نے دیکھا. پھر وہاں پانی جیسے گلاس میں ڈال کے آپ ڈھک دیتے ہیں، پانی ڈھکا ہوا تھا. جبرائیل نے کہا کہ اس کو پی لیجیے. آپ نے ڈھکن اٹھایا، پھر پانی پی کے اس کو واپس بند کر کے رکھ دیا. یہ بعد میں جا کے نشانیاں بننی تھی. پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیت المقدس تک پہنچایا گیا تو کہا کہ اس براق کو کدھر باندھے، تو کہا وہ صخر پتھر ہے. فرمایا ہر نبی نے اپنی سواری اسی پتھر کے ساتھ باندھی تھی. اس میں جبرائیل نے سوراخ کر کے اس براق کو باندھ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں گئے. وہاں سارے انبیاء کرام پچھلے موجود تھے. اس موقع پہ نماز کے لیے وہ کھڑے تھے اور امامت کا مصلی خالی تھا. تو اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ یہاں آ کے نماز پڑھیں. اس لیے آپ کا لقب سید المرسلین ہے، امام الانبیاء، نبیوں کے امام ہے. پھر وہاں آپ کی جو نبیوں سے یہ بات ہوئی، پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے. ایک میں پانی تھا، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی. تو آپ نے اس میں سے دودھ والا پیالہ لیا. تو جبرائیل نے خوشخبری دی کہ آپ نے فطرت کی چیز پسند کی ہے. اگر آج آپ شراب لے لیتے تو آپ کی ساری امت جو تھی وہ بدکار ہو جاتی. وہاں یہ ساری کہانیاں ہوئی. وہاں پہ پہلا سفر ختم. اس کا تذکرہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں. انشاءاللہ جو کلاسز والے اپنی تفسیر میں وہاں پہنچیں گے یا جو سن چکے ہیں ان کو ڈیٹیل سے پتہ ہے. تو اس کا ذکر تو قرآن میں ہے کہ یہ سبحان الذی اسرا، اسرا کہتے ہیں رات کو لے جانا. اس کے بعد پھر سیکنڈ فیز شروع ہوا تھا. بیت المقدس سے پھر اوپر گئے تھے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ بائی ایئر سفر شروع ہوا، اور وہ ہوا تھا سدرۃ المنتہا. اس کا تذکرہ ہے، ذکر نہیں ہے، ڈائریکٹ ذکر نہیں ہے. لیکن اس سفر میں پھر آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی تھی. پہلے آسمان پہ آپ کو آدم علیہ السلام نظر آئے، بزرگ تھے، داڑھی والے. ایک طرف کچھ لوگ ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں، دوسری طرف والوں کو دیکھ کر رو رہے ہیں. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ آدم ہے. کہا سیدھی طرف ان کے وہ بچے ہیں جن کو جنت ملنی ہے، اور دوسری طرف وہ ہیں جو جہنمی ہیں. تو یہ ان کو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں. آپ سوچئے میں آپ کی روحیں کہاں تھی اس وقت، کدھر ہوں گی بلا. اور آدم علیہ السلام کے بعد ہر نبی سے ڈیفرنٹ آسمانوں پہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کو ایک آسمان پہ دیکھا، حضرت ابراہیم کو بالکل 7ویں آسمان پہ دیکھا جو بالکل بیت اللہ کے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ساری ملاقاتیں، اور اسی میں ایک آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تھی، 6واں آسمان تھا غالباً. حضرت ابراہیم نے کہا تھا اپنی امت کو میرا سلام کہنا. اور جب فرسٹ آسمان پہ گئے تھے تو وہاں بیت المعمور آپ کو دکھایا گیا، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں اور ان کو باری نہیں آتی دوبارہ. آپ نے فرمایا کہ ہر دن 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے لیکن اس کو دوبارہ موقع نہیں ملا. آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ اگر مجھے تیری قوم کی گمراہی کا ڈر نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو ویسے کر دیتا جیسے میں بیت المعمور کو دیکھ کر آیا ہوں. کیا کہ لوگ ایک دروازے سے اندر جاتے ہیں اور دوسرے سے باہر جاتے ہیں، پر یہ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں. اگر میں نے کعبہ میں جا کے کوئی چینج کر دی تو کہیں گے یہ اس شخص نے لو دیا، قبلہ بھی بدل دیا. یعنی اتنا ڈرتے تھے دوسروں کے جذبات کو مجروح کرنے سے. تو یہ سنیے گا، یہ آپ کو ویب سائٹ پہ ملے گا لنک انشاءاللہ. اس میں تو پوری 1.5 گھنٹہ اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی. تو وہاں پھر آپ کو معراج پہ کچھ تحفے ملے تھے جس پہ میں بات ضرور کرنا چاہوں گی. لوگ کہتے ہیں معراج مناؤ. آج بھی اگر آپ کے پاس رحیق مختوم ہے، ہماری بک ادھر موجود ہے الحمدللہ، لائبریری میں بھی ہے، بک سٹور میں بھی ہونی چاہیے. آپ دیکھیے، آپ کھول کے پڑھیے واقعہ معراج، کھول کے پڑھیں، 10-12 صفحوں پہ ہے. 6 قول صرف اس ایک کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں. جو میں بولوں گی بھی تو آپ کو فائدہ نہیں. کیا وجہ ہے؟ اتنا اہم واقعہ، اور اس کی ایک ڈیٹ پہ اہل سیر یعنی ہسٹورینز متفق ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ صاف جواب ہے، اگلے سال جب وہ واقعہ آیا ہوگا تو نہیں منایا نا. دیکھیے آپ کو مجھے 14 اگست کیوں یاد ہے؟ ہر سال منائی جاتی ہے. 23 مارچ کیوں یاد ہے؟ 9 نومبر کیوں یاد ہے؟ 25 دسمبر کیوں یاد ہے؟ سب کو پتہ ہے منایا جاتا ہے. تو جو مناتے نہیں ان کو تو واللہ ہی اپنی بھی برتھ ڈے نہیں یاد رہتی کہ وہ اچھا گزر گئی ہے، ہمیں تو یاد ہی نہیں رہی. ایسے ہوتا ہے نا. اتنا اہم واقعہ ہوا. یاد رکھیے کسی واقعے کا ہونا اور اس کا منانا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں.
لوگ اب آپ سے دلیلیں دیں گے، جب آپ یہ بات کہیں گی نا تو بہت سارے لوگ آپ سے کراس کوسچننگ کریں گے. اس میں ایک کوسچن کیا ہوگا، دیکھیں جی اس کا تو قرآن میں ذکر ہے، اس لیے بناتے ہیں، مان لیتے ہیں. پہلی بات ہے قرآن میں صرف اسرا ہے، زمینی سفر، معراج کا ذکر نہیں، مان لیتے ہیں. دوسری بات ہے قرآن میں تو اور بھی بڑے واقعے، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں نا، تو آپ مجھے بتائیے کہ قرآن میں غزوہ بدر کا واقعہ موجود ہے؟ کب ہوئی تھی؟ ڈیٹ یاد ہے کسی کو؟ رمضان میں ہوئی تھی. جائیے آپ 27 رمضان کو اور مکہ مدینہ کی فلائٹیں بک کرائیے اور بدر کے میدان میں جائیے اور 313 کے وہ قربانیاں یاد کر کے منا کے آئیے. قرآن میں ذکر ہے. غزوہ احد کا ذکر ہے قرآن میں، تو کیوں نہیں مناتے غزوہ احد؟ میں حیران ہوں، میں کل 2 دن سے ان موضوعات پہ سن رہی ہوں، تو میں کہہ رہی ہوں کہ مسلمانوں نے آج تک نہ غزوہ بدر منائی، نہ احد منائی. صلح حدیبیہ منائی کبھی آپ سب نے؟ سن 6 ہجری میں مکہ سے قریب، یہاں سے اب نکلیے ناروے سے عمرے کا ویزا کر کے اور جدہ سے یا حدیبیہ جا کے واپس آ جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو واپس بھیج دیا گیا تو ہم بھی منا رہے ہیں. فتح مکہ ہوئی 8 ہجری کو، ان فتحنا لک فتح مبینہ قرآن میں ذکر ہے، سورت نام فتح کی موجود ہے. جائیے منائیے. کیا مناتے ہیں ہم جس میں ہمیں خود مزہ آ رہا ہے؟ تبوک کا ذکر ہے قرآن میں، جائیے منائیے. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو جاتا ہے جب تمہیں اللہ کے رستوں میں بلایا جاتا ہے تو تم زمین کو چپک جاتے ہو، تمہارے قدم من من کے ہو جاتے ہیں. اصل بات یہ کہ رضیتم بالحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی سے اتنے خوش ہو گئے، تمہارے پاس اللہ کے رستوں کا ٹائم ہی نہیں ہے. بڑا احسان کرتے ہو تم اللہ کے اوپر ایسے کام کر کے. قرآن بڑا پڑا ہے، کتنے واقعات اللہ کی نبی کی زندگی کے، ساری جنگوں کے تذکرے قرآن میں اشارتاً موجود ہیں. ہم وہ کیوں نہیں مناتے؟ اور میں سوچتی ہوں وظیفے بنانے والے یہ کیوں نہیں مناتے؟ اور ایک بات یہاں پھر سائڈ پوائنٹ بتاؤں، جتنی بھی آج ہمارے کلچر میں، ہمارا کلچر میں پیار سے پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی کلچر کو کہتی ہوں جب بھی میں کہوں، کیونکہ اردو اس میں ہے، ہر رسم کے اندر کہیں نہ کہیں کھانا، کہیں نہ کہیں پینا. محرم کی سبیلیں ہیں، محرم کی حلیم ہے، اور رجب کے کنڈے بھی. کنڈوں کی کہانی سناؤں گی تو آپ واللہ ہی یہ دین کی محفل نہ ہوتی تو آپ ہنس ہنس کے آپ کے پیٹ میں بل پڑ جاتے، اور جب آپ کو اس کی اصل پتہ چلے گی تو پھر آپ رو پڑیں گے، یہ مجھے یقین ہے. آج ہم نے کھانے پینے کو دین میں رکھا، ہر چیز کے، فلاں کے لڈو، نیاز کے لڈو، اور اس کا شربت، اس کی سبیل، اور حلوہ پوڑی، شب برات کی حلوہ پوڑیاں. اللہ کے نبی نے کبھی ایک دن میں 3 بار کھانا کھایا تھا؟ آپ نے حلوے پوڑیاں بنائی؟ یہ سب باتیں صرف اور صرف ہماری اپنی ہیں. اور آج آپ دیکھیے کہ واقعہ معراج کے نام پہ 27 کو راتوں کو مسجدوں میں چراغاں ہوتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں جس گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان گئی، جس رات آپ دنیا سے گئے، اس دن اس گھر میں چراغ جو جل رہا تھا وہ بھی قرض لے کر ادھار کے تیل سے جل رہا تھا. مسجد نبوی میں تو آج تک چراغاں نہ ہوا. آج آپ 27 رجب کو چراغاں کریں، ربیع الاول کو کریں، یہ آپ کی مرضی ہے. اللہ کے نبی کا وہ کلچر، وہ دنیا سے جانے کا وقت دیکھ لیجئے، اور آج کے مسلمان کو دیکھیے پمپی گلیمری. یہ دین ہے آج ہمارا، پمپ اینڈ شو، چمک دمک، کبکبوں میں، اور اورنج کلر کے بڑے بڑے ہلے پہن کے نمازیں پڑھتے پڑھاتے خوبصورت قسم کی ویڈیوز بنتے ہوئے دینداروں کو لوگ دیکھتے ہیں. اچھا کہتے ہیں یہ کر رہے ہیں تو سب ٹھیک ہی ہوگا. واقعہ معراج جب بھی ہوا یاد رکھیے صحابہ نے اس کو اگلے سال نہیں منایا. اور یہ جو واقعہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا 10 نبوی کو عام الحزن کے بعد، یہ سب سے اسٹرانگ رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے بعد 1 یا 1.5 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، اور اس کے بعد 10 سال مدینہ میں رہے. کیا یہ موقع آتا رہا؟ مان لیجیے 27 رجب بھی تھی، تو کیا اگلے سال رجب آئی 27 رجب؟ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک کہانی صحابہ نے جمع کر کے، اور اللہ کے نبی کو کہا سنائیے کہانیاں. آج لوگ رونے دھونے والی کہانیاں سناتے ہیں، لمبے لمبے قصے، اور جو اس میں باتیں. اور ایک اہم بات واقعہ معراج کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ اس موقع پہ بھی اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا. حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ کہا عائشہ وہ تو ایک نور ہے، اس کو میں کیسے دیکھوں. بڑے فیمس سپیکرز کہ وہ کلابے ملاتے ہیں اوپر سے نیچے کے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور نعوذ باللہ بغل گیر ہوئے، اور یہ ہوا اور وہ ہوا. یہ جتنی بھی روایت ہے جو سورۃ نجم کی آیتیں آپ نے سنی ہے تلاوت میں، یہ سب جبرائیل کو دیکھنا تھا. سدرۃ المنتہا پر آپ گئے رات کو، اور جب وہ واقعہ معراج پڑھتے ہیں، ابھی بھی میں سنا رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے.
بلیو می، جب میں نے فرسٹ ٹائم رحیق و مختوم میں سے یہ واقعہ پڑھا تھا رات کو بیٹھ کے، بالکل میرا ارلی یعنی کہہ لیں کہ کالج لائف تھی، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی فینٹیسی میں چلی گئی ہوں. درخت ہے سونے کا اور اس میں سے سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں اور اوپر نور کے حیولے ہیں. یعنی وہ جو ہم نے بچپن میں کہانیاں پڑھی ہوئی نا، الف لیلوی کہانیاں اور سنڈریلا اور ادھر ادھر وہ سارا کچھ ریئل دکھتا ہے. اور آپ امیجن کریں اس آسمان سے اوپر دنیا کتنی خوبصورت ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. ہبل ہے میرا ہل کیمرہ، وہ اوپر سے تصویریں کھینچ کے بھیجتا ہے. میں رات کو اکیلے میں کبھی دیکھوں تو میرا دل ایسے لگتا ہے حلق میں آ جائے گا. اللہ اتنی پیاری تیری دنیا ہے، اور اوپر ہی جنت ہے. ہمارا ایمان ہے جنت. اوپر سونا برس رہا ہے، چاندیاں برس رہی ہیں، اوپر موتیوں کے محل ہیں. یہ سب ہے آج بھی. آپ کی میری آنکھوں سے اللہ نے یہ پردہ ڈال دیا. نبی کو دکھایا گیا تھا، اپنی آنکھوں سے آپ نے یہ سب دیکھا تھا. تو جبرائیل نے بھی کہہ دیا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اور اس کے بعد پھر آپ گئے اور آپ نے قلم چلنے کی آوازیں سنی، پھر اللہ سے کلام ہوا. آپ نے کہا کہ یہ فرشتے ابھی کس بات میں جھگڑ رہے تھے، تو کہا یہ ان قدموں کا اجر لکھنے کے لیے جھگڑ رہے تھے